ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم نے اپنے پہلے درس میں لفظ صحابی کی تعریف بیان کی تھی۔ آج کے درس میں بھی انشاءاللہ ہم مزید لفظ صحابی کی 2-3 تعریفات بیان کریں گے تاکہ سننے والے کے ذہن میں ساری تعریفات ہوں۔ پھر اسی ویڈیو کے اسی درس کے آخر میں ہم ایک جامع تعریف بیان کر دیں گے جو عوام الناس کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ صحابہ اکرام کے بارے میں جو شکوک و شبہات تاریخی حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں وہ دور ہو سکیں۔ پہلی تعریف جو آج ہم بیان کریں گے، ویسے تو یہ دوسری تعریف بنتی ہے چونکہ پہلے درس میں ہم نے ایک تعریف بیان کر دی ہے، وہ امام بخاری کے حوالے سے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 صفحہ نمبر 747 میں ایک باب قائم کرتے ہیں۔ باب فضائل اصحاب النبی میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ أَوْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ، کہ وہ شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور مسلمانوں میں سے فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وہ آپ کے اصحاب میں سے ہوگا۔ دوسری تعریف حافظ ابن صلاح نے علوم الحدیث میں ذکر کی ہے، صفحہ نمبر 293 میں فرماتے ہیں فالمعروف من طریق اہل الحدیث ان کل مسلم رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو من الصحابہ، کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو مسلمانوں میں سے کسی نے حضور کو دیکھا ہو وہ صحابی کہلائے گا۔ اسی تعریف کو تدریب الراوی میں علامہ سیوطی نے اس طرح نقل کیا ہے فالمعروف عند المحدثین انہ کل مسلم رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محدثین کے نزدیک معروف جو تعریف ہے لفظ صحابی کی وہ یہ ہے کہ جو بھی مسلمان حضور کو دیکھ لے وہ صحابی ہے۔ تیسری تعریف ایک تدریب الراوی میں اور نقل کی گئی ہے، وہ اصولیین میں سے بعض لوگوں کی ہے، وہ یہ کہ انہ من طالت مجالستہ علی طریق الطبع، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مسلمان کی طویل مجلس ہو لیکن وہ پیروی کی نیت سے ہو وہ صحابی کہلائے گا۔ پھر اسی کی تائید میں سعید بن مسیب، جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے یعنی سب سے بڑے تابعی کہا جاتا ہے ان کی نقل کی گئی من اقام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتاً او سنتین او غزا معہ غزوتاً او غزوتین، یہ تین یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہلانے کا وہ ہے جس نے 1 سال 2 سال یا ایک غزوہ کیا ہو یا 2 غزوے کیے ہوں، غزوتین یا بہت سارے 2 غزوے کیے ہوں، وہ نبی کا صحابی کہلائے گا۔ یہ 3 تعریفات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ان تعریفات کے بارے میں ائمہ کرام کی آراء کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ امام بخاری نے جو تعریف کی ہے، بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں علامہ عینی فرماتی ہیں قیل فی کلام البخاری، امام بخاری کی اس تعریف میں جو ہے وہ نقص ہے، وہ محتاج ہے ذکر کی طرف۔ کیا ذکر کیا جائے؟ بلکہ کہا جائے ہوا ثم مات علی الاسلام، امام بخاری نے مات علی الاسلام کی قید نہیں لگائی۔ پھر آگے فرماتے ہیں تو اس کو پوری عبارت اس طرح کی جائے تاکہ اعتراض سے نکل جائے، پوری عبارت کو اس طرح، پوری تعریف کو اس طرح ہم ذکر کریں گے ان یقال الصحابی من لقی النبی ثم مات علی الاسلام، کہ وہ شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اس پر اس کی موت اسلام پر آئی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہتے تاکہ اس سے وہ لوگ نکل جائے جو ارتداد میں مبتلا ہوئے، جنہوں نے بعد میں اسلام چھوڑ دیا، یا وہ لوگ نکل جائے جو کافر ہو گئے جیسے ابن خطل وغیرہ، ربیہ بن امیہ وغیرہ، مقیس بن سبابہ وغیرہ۔ آگے جو دوسری طرف ہم نے نقل کی تھی محدثین سے، اس کے بارے میں
علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَالتَّعْبِيرُ بِاللُّقْيَةِ، جو ہم ملاقات سے تعبیر کرتے ہیں، دیکھنے سے نہیں، بلکہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تعریف وہ ہے جو ہم نے پہلے درس میں بیان کی، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، یہ تعریف ہے۔ اب کہتے ہیں جو ہم نے جو ملاقات کی قید لگائی ہے، جو ملاقات سے تعبیر کیا ہے، یہ بہتر ہے بعض کے قول سے جنہوں نے یہ کہا کہ من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ہو، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ تعریف مراد لی جائے حضور سے دیکھنا، تو پھر اس سے عبداللہ ابن ام مکتوم نکل جائیں گے، ان جیسے باقی صحابہ نکل جائیں گے، حالانکہ بلا تردد، اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ وہ صحابہ میں سے ہیں۔ دوسرا اسی کا عمومی جواب یہ دیں گے جو محدثین نے نقل کی ہے، چلو اگر ہم اس کو دیکھنے سے بھی تعبیر کر لیں کہ جس شخص نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا ہو، لیکن اس کو بھی اگر ہم یعنی اس تعریف کو بھی لے لیں تو ہمیں مات علی الاسلام کی قید لگانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری جو تعریف سعید ابن مسیب سے نقل کی گئی ہے، اس کے بارے میں پہلا تو اعتراض ائمہ کرام نے یہ دہرایا کہ اس میں محمد بن عمر الواقدی ہے، وہ ضعیف ہے۔ باقی جو طویل مجلس کی قید لگائی گئی ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طویل مجلس کی جو قید لگائی گئی ہے، یہ اس میں سال ایک راوی ہے جو کہ غیر ثقہ ہے اور مامون نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ عمدۃ القاری میں علامہ عینی فرماتے ہیں اس کے علاوہ ان کے علاوہ کسی اور سے یہ قول مبنی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا فائنل تعریف یہ ہو گئی کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، حالت ایمان میں کی ہو، اور اس کی موت جو ہے وہ اسی حالت ایمان میں آئی ہو، وہ صحابی ہوگا۔ اس لیے ہم یہ کہنے پر حق بجانب ہے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی ہو حالت ایمان میں اور اسی پر موت آئی ہو، وہ تعریف جامع ہوگی۔ اس لیے عام حضرات کو، جو سننے والے حضرات ہیں، ان کو یہی تعریف اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ صحابہ کے بارے میں جو تاریخی روایات کے حوالے سے ذہنوں میں اشکالات اور شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔